بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی ہدایت کی آخری کتاب ہے، جس میں انسانوں کی رہنمائی کے تمام بہترین اصول بیان کر دیے گئے ہیں۔ قرآن پاک 114 صورتوں پر مشتمل ہے، جن کی تقسیم مکی اور مدنی صورتوں میں کی گئی ہے۔ جو صورتیں ہجرت سے قبل نازل ہوئیں انہیں مکی، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں انہیں مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہی مسلمانوں کو دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ اس قرآن کا سب سے بڑا اعجاز یہ ہے کہ تا قیامت الفاظ و عبارت تو کیا زیر زبر شد مد کی تبدیلی ناممکن ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے قول خدا قول محمد، فرمان تو بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور فیصلے کے مطابق قرآن پاک کا نزول حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شروع ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہو گئی تو انہیں سچے خواب دکھائی دینے لگے جو حرف بہ حرف پورے ہوتے۔ ان دنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر فاران نامی پہاڑ کے غار حرا میں کئی دن تنہائی میں گزارتے اور عبادت میں مشغول رہتے۔ اچانک ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نماز میں ظاہر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اقرأ، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگایا اور چھوڑ کر کہا، اقرأ، پڑھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ تیسری بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر ایسا ہی کیا اور پھر سورہ الگ کی پہلی 5 آیات پڑھیں۔ ترجمہ: اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے، اور آپ کا رب بڑا کریم ہے، وہ ذات جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، بلکہ روز قیامت تک تمام انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈال دیا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر اس کا گہرا اثر ہوا، اور گھر واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، مجھے کمبل اوڑھ دو۔ جب کچھ سکون ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں پیش آنے والے واقعہ سنایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطمینان کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو نہایت عمر رسیدہ اور تورات کے بڑے عالم تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی لاتا تھا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ تک کوئی وحی نہ آئی۔ اسے فطرت الوحی کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ مدثر کی ابتدائی آیات سے وحی کا باقاعدہ سلسلہ جاری ہوا۔ اس کے بعد قرآن مجید موقع محل کے مطابق 20 سال تک نازل ہوتا رہا۔ اس طرح نزول وحی کا وقت 23 سال لگ بھگ ہے۔ عام طور پر 3 4 آیتیں اتریں اور بعض دفعہ یہ زیادہ آیتیں نازل ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاتبان وحی کو بلا کر ہر وحی کو اس کی متعلقہ صورت میں لکھوا دیتے۔ مسجد نبی میں ایک مقام متعین تھا جہاں عبارت رکھ دی جاتی۔ صحابہ اکرام اسے نقل کرتے۔ اس طرح قرآن نازل بھی ہوتا گیا، لکھا بھی جاتا رہا اور حفظ بھی ہوتا رہا۔ اس عمل میں صرف مرد ہی نہیں، خواتین بھی شامل تھیں۔